जिस पे मेंशन है कि बाबर आजम मुझे उस हॉस्पिटल में लेकर जाता रहा क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नहीं था और वहां पे बाबर आजम की आइडेंटिटी लगती रही थी। ठीक है। प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सफदर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। इस वक्त बहुत अहम खबर मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। आज लाहौर प्रेस क्लब में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के ख़िलाफ़ एक ख़ातून जिसका नाम हामज़ा मुख्तार बताया गया, उस खातून ने बताया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के ख़िलाफ़ शदीद इल्ज़ामात आयद किए हैं। खातून ने बाबर आजम के हवाले से कहा कि बाबर आजम ने मुझे 2011 में कोर्ट मैरिज के लिए घर से भगाया और उससे पहले उनके ताल्लुकात थे, वो एक ही महल्ले में रहते थे और क्लास फेलो भी थे। और फिर शादी नहीं की, कोर्ट मैरिज नहीं की क्योंकि मेरी उम्र जो है वो उस वक़्त 18 साल नहीं थी। और फिर हम किराए के घरों में मुझे रखा, मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तवार रखे और फिर मैं हामला हो गई। यानी मुबैना तौर पर उस खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि बाबर आजम के साथ जो मैं रही, सेक्सुअल मेरे रिलेशनशिप रहे, उनके नतीजे में मैं हामला हो गई और फिर मुझे अबार्शन के लिए मजबूर किया गया और वगैरह वगैरह। उस खातून ने मुतालबा किया है कि बाबर आजम को फिलफौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें कप्तानी के ओहदे से अलहदा। कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में और दाएं बाएं जो बातें की जा रही हैं, एक तासर तो ये है कि बाबर आजम बहुत ही नेचुरल खिलाड़ी हैं और एक अरसे बाद ऐसा बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान को नसीब हुआ और कप्तान भी। दूसरी बात ये है कि मुमकिन है कि बाबर आजम से इस तरह की गलती सरजद हुई हो और माजी में उसके इस खातून से, हामज़ा मुख्तार नामी खातून से ताल्लुकात रहे हों और दोनों की मर्ज़ी शामिल हो दोस्ती में या जो भी इनके ताल्लुकात थे आपस में। फिर किसी बात पे रंजिश हुई और किसी के उकसाने पे ये खातून जिनका नाम हामज़ा मुख्तार है वो मीडिया में आ गई और उनकी ना सिर्फ करैक्टर असैसिनेशन कर रही हैं बल्कि उनके फेम को, उनके कैरियर को और उनकी पर्सनल जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। और मुमकिन है, हो सकता है कि इसके पीछे, इस खातून के पीछे कोई ऐसी ताकत हो जो बाबर आजम से खाइफ हो या बाबर आजम को इस जगह से, इस मुकाम से, इस डेजिग्नेशन से हटाना चाह रही हो। हामज़ा नामी खातून और बाबर आजम जो वो बयान करती हैं, उसका पस मंज़र, इस कहानी का पस मंज़र ये है कि मैं, हामज़ा मुख्तार और बाबर आजम एक ही महल्ले में रहते थे, बचपन के दोस्त हैं, साथी हैं और क्लास फेलो भी हैं। और 2010 में से पहले हमारे ताल्लुकात थे और 2010 में बाबर आजम ने अपने घर वालों से, हमारे घर वालों के साथ बात की और मुझे प्रपोज़ किया। कुछ ऐसा हुआ कि घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार किया और 2011 में हमने फ़ैसला किया कि हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे और 2011 में बाबर आजम मुझे घर से ले भागा। यानी ये भी इल्ज़ाम बाबर आजम पे है कि वो ख़ातून को ले भागे, यानी ये भागना शायद नहीं चाहती थी और बाबर आजम ने इनको उकसाया। खैर आगे बढ़ते हैं। 2011 में जब हम घर से भागे और कोर्ट मैरिज नहीं हो सकी क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड उस वक्त तक नहीं बना था,
تو بابر اعظم کے ساتھ میں گلبرگ اور پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی میں کرائے کے مکانوں میں رہتی رہی، اور اس دوران ہمارے تعلقات رہے، جنسی تعلقات رہے، سیکسول ریلیشن شپ رہے، اور ہم باقاعدہ میاں بیوی کی طرح ان کرائے کے مکانوں میں رہے اس عرصے میں۔ اور پھر میں حاملہ ہو گئی۔ جب میں نے اس کی اطلاع بابر اعظم کو دی تو میں نے یہ بات بابر اعظم کے علم میں لائی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، تو بابر اعظم نے مجھ پر تشدد کیا اور مجھے فورس کیا کہ میں یہ ابارشن کرواؤں، اور پھر اپنے 2 دوستوں اور ایک بھائی کی مدد سے مجھے میرا ابارشن کروایا۔ اور کیونکہ میرا شناختی کارڈ نہیں بنا تھا تو وہاں اس ہاسپٹل میں بابر اعظم کے نام پر میں وہاں ایڈمٹ رہی، جس پہ مینشن ہے کہ بابر اعظم مجھے اس ہاسپٹل میں لے کر جاتا رہا کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، اور وہاں پہ بابر اعظم کی آئیڈینٹی لگتی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے۔ ہاسپٹل میں بابر اعظم کی شناخت پہ ایڈمٹ رہی، اور پھر وہاں یہ ابارشن ہوا۔ اس سارے واقعہ سے عثمان قادر بھی باخبر رہے اور ان کے بھی علم میں ہے۔ ان حامزہ مختار بتاتی ہیں کہ کہانی میں ٹرن کیسے آیا، حالات کیسے بدلے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ بابر اعظم جب قومی ٹیم میں شامل ہو گئے تو اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس خاتون کا مزید کہنا ہے کہ وہ PCBA سے مطالبہ کرتی ہیں کہ انہیں فی الفور کپتانی سے ہٹایا جائے، اور یہ بھی اس خاتون نے اس میں بتایا کہ نصیر آباد میں ان کے خلاف درخواست دائر بھی کرائی ہے۔ تھانہ ہزار نے بابر اعظم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ خاتون نے 18 منٹ سے زیادہ پریس کلب میں بات کی، اور ساری گفتگو ہی بابر اعظم کے خلاف تھی، اور ان پہ اس طرح کے الزامات تھے۔ سوچنے، کہنے اور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان الزامات پر بابر اعظم کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا کیا جانا چاہیے۔ کیا انہیں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتانی سے اتار دینا چاہیے اس خاتون کے کہنے پہ؟ تو ظاہر ہے کرکٹ بورڈ جو ہے ان کی بحیثیت کارکردگی کا جائزہ لے گا کہ وہ اگر کپتان اپ ٹو دا مارک ہیں اور ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الزامات جو خاتون لگا رہی ہیں بابر اعظم کے حوالے سے، جسٹ سپوز اگر یہ الزامات خدا نخواستہ صحیح بھی ہیں تو اس پہ بابر اعظم کے بڑا کرکٹر ہونے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ پروو کیا جا سکتا ہے کہ وہ کرکٹر اچھے نہیں ہیں۔ اخلاقیات اور نارمز کے کٹہرے میں تو کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید ان کے کرکٹر ہونے پہ اس طرح کے الزامات سے ڈائریکٹلی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاتون جو کہہ رہی ہیں کہ 2011 میں بابر اعظم کے کہنے پر گھر سے بھاگی تھی، اور اس واقعہ کو 9 سے اب 10 سال ہو گئے ہیں۔ ان 10 سالوں میں خاتون کو ان پر بابر اعظم پہ غصہ نہیں آیا، سال انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اور پھر 10 سال بعد انہیں غصہ آیا جب بابر اعظم کپتان بن گئے تو انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ یہ بھی ایک خاصی اچنبے والی بات ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کو انہوں نے اپنے سیلون کی کمائی سے کرکٹر بنایا اور اس میں مدد کی، تو پھر PCBA یا کوئی اور ادارہ، اس طرح کا ریلیونٹ ادارہ یہ بھی کہہ سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے کہ انہیں اس خاتون کو نووارد اور نو آموز قسم کے کچھ کریکٹرز ان کے حوالے کیے جائیں، اور ان کی اس بات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ خاتون کو PCBA کو 2-4 نو وارد اور نو آموز کریکٹر جو ہیں ان کو حوالے کرنا چاہیے، اور ان کو ٹاسک دینا چاہیے کہ اب ان کو آپ اپنے سیلون کی کمائی سے بابر اعظم بنا کے دکھائیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی پوسٹ بھی جمائی گئیں جن میں یہ کہا گیا، یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ خاتون یعنی حامزہ مختار کی عمر جو ہے وہ بابر اعظم سے بڑی ہے، تو شاید انہیں اکسایا گیا ہے، یا اس بات کے پیچھے، اس واقعہ کے پیچھے، ان الزامات کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ دیکھیے اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا وقوع بہت سینسٹیو ہوتا ہے بابر اعظم کے حوالے سے بھی،
وہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں اور بڑی محنت سے اس ڈیزیگنیشن اور اس مقام تک پہنچے ہیں۔ 2019 میں بابر اعظم کی کارکردگی دنیا کے پلیئرز میں بہت نمایاں رہی۔ پاکستانی کرکٹ کو جاوید میاں-داد، انضمام الحق اور محمد یوسف کے ایک طویل وقفے کے بعد بابر اعظم کی شکل میں ریلائبل بلے باز میسر آیا ہے۔ اب کچھ دنوں سے بابر اعظم کو ہر فارمیٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے، تو اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ماضی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ بابر اعظم کے سگے چچا کے بیٹے عمر اکمل کا ٹیلنٹ بھی بہترین تھا، لیکن ان کی کریڈیبلٹی پر بھی بدنامیوں کی گھٹائیں چھائی رہیں۔ ریلیونٹ اتھارٹیز اس ضمن میں یقیناً احتیاط سے معاملے کی تہہ تک پہنچ کر فیصلہ کریں گی، اور بابر اعظم کو بھی یقیناً اپنی زندگی اور اپنے کیریئر سے متعلق محتاط رہنا ہوگا۔